شاکر اللہ ہے مال روڈ لاہور سے. ان کے ساتھ ہمارا ایک پرانا تعلق چل رہا ہے ماشاء اللہ, اور یہ بڑی دور کی کوڑی لاتے ہیں. میری پرانی 20-25 سال پرانے جو کالموں کے مجموعے ہیں ان میں سے یہ پھر جملہ نکال کے کوئی چپتا ہوا سا پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا بنا یا کیا بن رہا ہے. بہرحال ان کا آج کا سوال ہے کہ جی آپ کے ایک پرانے کالم کا جملہ ہے, سیاستدانوں میں جس قدر انتشار ہے ان کی حریف قوتوں میں اتنا ہی اتحاد ہے, اور آگے بریکٹس میں اور بالآخر تھلے لگنا ان کی مجبوری ہے. تو حسن صاحب آپ کی لکھی ہوئی یہ بات آج 20 سال بعد بھی, یعنی یہ 20 سال پرانے کسی کالم کا جملہ ہے, اچھا آج 20 سال بعد بھی سچ ثابت ہو رہی ہے. موجودہ حکومت ٹی ٹی پی سے تو مذاکرات کا سوچ ہی رہی ہے لیکن اپوزیشن کو کسی کھاتے میں نہیں ڈال رہی. پلیز اس پہ ضرور کچھ کہیں. میں شاکر اللہ صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن میرا اشارہ کسی اور طرف تھا. اس وقت تو یہ ٹی ٹی بی ٹی 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 پی سی ٹی پی یہ تو وجود نہیں تھا. میں ایک اور بات کر رہا ہوں. ہمارا پولیٹیشین روتا ہے, نواز شریف کیا کرتا پھر رہا ہے؟ روتا ہی پھر رہا ہے نا, صاحب دادی بھی روتی پھر رہی ہے, سارے ایسی طرح. یہ بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, کبھی یہ کھل کے نام لے لیتے ہیں, کبھی یہ ڈھکی چھپی کو پتہ نہیں کون سی خلائی مخلوق اور یہ. اچھا وہ ایک ڈسپلنڈ فورس ہے, ان کی کوئی تعلیم ہوتی ہے, کوئی تربیت ہوتی ہے, وہ جانے دینے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر نظم و ضبط آخری انتہاؤں پہ ہوتا ہے. پاکستان کی فوج دنیا کی ٹاپ کی چند افواج میں شامل ہے. دوسری تو یہ مگر انتشار, ان کے درمیان انتشار ہمارے پولیٹیشین میں کس چیز کا ہے؟ حصول اقتدار. وہ کتوں کی طرح لڑتے ہیں, 2-4 کتے ہوں ان کے درمیان, اب ہڈی بوٹی پھینکو تو پھر دیکھو کیا کرتے ہیں. دوسری بات کردار. ایک وجہ لڑنے جھگڑنے کی انتشار کی کیا ہے؟ اقتدار. دوسری کیا ہے؟ کردار. کردار کیا؟ کس نے زیادہ کھانا ہے. اچھا مورالٹی نام کی چیز کوئی نہیں, تربیت نام کی چیز کوئی نہیں. ایک بچہ جب جاتا ہے نا پہلی بار, ہمارے خاندان میں آج کل تو کوئی نہیں لیکن فوجی رہے ہیں, تو اچھا خاصا صحت مند بچہ, صحت مند سے مراد موٹا تازہ پلا پلایا کھاتا پیتا بچہ, جب پاکستان ملٹری اکیڈمی جوائن کرتا ہے اور پہلی بار چھٹی پہ گھر آتا ہے نا, تو ماں سگی نہیں پہچانتی, چربیاں ڈھل گئی ہوتی ہیں, ایک خاص طرح کا اس کا مزاج بن گیا ہوتا ہے, اس کی نشست و برخاست, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا مینرزم چینج ہو گیا ہوتا ہے. یہ للے پنجے سے لوگ ہوتے ہیں یہ سیاستدان, میجورٹی. نہ ان کا کوئی آگا نہ پیچھا, جس بندے کو ککھ نہیں آتا وہ پالیٹکس میں آ جائے, کیا کرے, ٹائم ہی ٹائم ہے. وہ پھر جلد سے جلوس, کنٹینر, ادھر بھاگ ادھر بھاگ, مارچ کر تو فلانا کر تو فلانی ہڑتال کر تو, یہ بس کرتے کرتے فلوک لگ جاتا ہے. وہ جس پہ اس کے محلے کا کتا بھونکنا پسند نہیں کرتا وہ جھنڈا لہرائے پھرتا ہے. عقل شکل ہوتی کوئی نہیں, تجربہ ہوتا کوئی نہیں. یہ پراپرلی پڑھے لکھے بھی بہت کم ہوتے ہیں, ابھی نیم خاندان سے یہ لوگ ہوتے ہیں. اچھا انتشار جو میں نے کہا نا, ان کے اندر کس بات کا انتشار؟ یعنی میں, میری اہلیہ, میرے بچے, وہ اس گھر کی خوبصورتی کے لیے, بہتری کے لیے سب دعاگو ہیں. میں کام کرتا ہوں, وہ میری پشت پہ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. چونکہ ہم سب کا جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ویلفیئر, ہماری اپنی فیملی کی ویلفیئر. سیاستدان کا کیا ہونا چاہیے؟ بھلے وہ آپ ہوں یا میں ہوں, ملک کا ویلفیئر, لوگوں کا ویلفیئر. وہ نہیں ہوتا. یہ چونکہ پیٹی لوگ ہوتے ہیں, یہ معمولی چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, ان کے اہداف بھی چھوٹے ہوتے ہیں. اربوں ڈالر اہداف نہیں ہوتا, یہ اہداف نہیں ہوتے, یہ ٹارگٹس نہیں ہوتے. جناب صاحب سارا کچھ ہی دان کر گئے لوگوں کو, سیلف میڈ, اس زمانے کے کروڑ پتی اور ارب پتی, کچھ بھی نہیں.
اپنے تعلیمی اداروں کو دان کر گئے، فلاں کو دان، پتہ نہیں کس کس کو کتنا کچھ دے گئے اس زمانے میں. یہ لوٹنے والے لوگ ہیں. سو یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ جو ان کی حریف قوتوں میں اتنا ہی اتحاد ہے جتنا ان کے اندر. یہ اگر باکردار ہوں، اب ڈھیٹوں کی طرح جھوٹوں کی طرح وہاں بیٹھ کے کسے کہانیاں سنانا. کیا کہا تھا اس آدمی نے قومی اسمبلی میں؟ جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرا یہ کیا بیٹی آگے سے کیا ہے، میرا بار کیا ہونا ہے، میرا تو پاکستان میں بھی کچھ نہیں. قدم قدم پہ جھوٹے. یہ زیب دیتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے جو حریف تھے وہ کہتے تھے ان کے بارے میں کہ ہی از انکرپٹیبل انپرچیسیبل. کردار میں جھول نہ ہو. اتنے سے منہ ان کے سکڑ گئے ہیں، کوئی پھر اس کا کچھ نہیں نکلا. عمران خان کا کیسے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ ضیاء الحق نے جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں اسے، عدالتی قتل ذوالفقار علی بھٹو کا. اس کی مالی ساکھ اتنی مضبوط تھی کہ جرت نہیں ہوئی کسی کی. یہ جتنے پی این اے کے یہ تھے بگڑ بلے سارے کے سارے، اس کے بارے میں کیا کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھٹو بددیانت ہے. تو ان کے بارے میں اگر 1 کروڑ 1 کہانی ہے تو یہ ہیں. اس لیے یہ میں نے کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کی تھی، جبکہ دوسری طرف افواج پاکستان، یاد رکھیں انسان جہاں ہوگا وہاں جرم بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا، سب کچھ. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے جہاں خیر، جہاں پازیٹیوٹی 50% سے اوپر چلی جائے، پھر اس معاشرے کا یا اس ادارے کا یا اس شعبے کا امیج اس کے مطابق ہوتا ہے. خال اگر ہو، یہ تو سر سے پاؤں تک ننگے ہیں، گندے ہیں، غلیظ ہیں، بدبودار ہیں، تو وہ ان کے ساتھ تو پھر اسی طرح کا ہی سلوک ہونا ہے جیسا ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک یہ انسان کے بچے نہیں بنتے. ان کو چھتر پولا ہوتا رہے گا اور وہ بہت ضروری ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ کینڈے میں نہیں آئے. اگر یہ چیک بھی نہ ہو تو میں کہا کرتا تھا ایک زمانے میں، چینلز پہ کہتا تھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ ہاؤسنگ سوسائٹی ڈکلیئر کر کے اس کے پلاٹ بنا کے بیچ دیں. کہ کھربوں ڈالر سمیٹ کے جو باہر بیٹھ کے تو ادھر پاکیزہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بے حیا ہیں وہ لوگ جن کو بات سمجھ نہیں آتی. ایک تو معصوم آدمی ہے، اس کو اگر پتہ ہی نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ جانے اس کی نیت جانے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا. حافظ نور خان ہیں شرق پور شریف سے. وہ کہتے ہیں جی طالبان نے افغانستان میں شرعی سزاؤں کے نفاذ کا اعلان کیا ہے، جس میں سزائے موت اور ہاتھ کاٹنے کی سزائیں شامل ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا طالبان ان اقدامات سے ترقی یافتہ دنیا سے دور نہیں ہو جائیں گے، اور کیا وہ مزید پسماندہ نہیں ہوں گے، یا ایک حقیقی اسلامی معاشرہ وجود میں آ جائے گا؟ حافظ نور خان صاحب بھی بڑا سینسٹیو مسئلہ آپ نے چھیڑ لیا ہے. I was not prepared for this question. آپ ہمیں فون کریں، میسج دیں، 2 دن کا مارجن دیں، پھر میں آپ کو یہ صورتحال سمجھاؤں گا. فی الحال آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ حضرت عمر نے قحط میں کون کون سی سزائیں سخت کی تھیں؟ حقیقی اسلامی معاشرے کا مطلب ہی کچھ اور ہے. معاشرہ مثلاً ایک لفظ ہے نا، یہ معاش سے نکلا ہے، جہاں اقتصادی اور عدالتی انصاف نہیں ہے. وہ اسلامی معاشرہ تو دور کی بات، وہ انسانی معاشرہ بھی نہیں ہے. اور بے شمار چیزیں ہیں، ہم پہ مدتیں ہو گئیں، اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا. مثلا میں 1-2 سادہ سی باتیں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن پاک میں ہے کہ
کشتیوں اور لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے آؤ حج کے لیے. آج کون کشتیوں اور اونٹنیوں پہ بیٹھ کے حج کرنے جاتا ہے؟ آج آپ ہوائی جہاز استعمال کرتے ہو. آج اچھا اب کاریں یا ریلوے یہ سارا کچھ استعمال کرتے ہو. ان کا تو کوئی وجود نہیں ہے اسلام میں. تاریخ کیا ہے ہماری؟ کل تک کی بات ہے جب لاؤڈ سپیکر کو حرام قرار دیا گیا, تصویر کو حرام قرار دیا گیا. اب آپ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے پاسپورٹ کے بغیر. کھلی چھٹی تو نہیں ہے چونکہ میں مسلمان ہوں تو میں بوتھا اٹھا کے حج یا عمرے پہ چلا جاؤں. نہیں, کوٹاز ہیں. اچھا, تصویر کے بغیر تو پاسپورٹ نہیں بنتا. پاسپورٹ بن بھی جائے تو جب تک ویزا نہ ملے یا وہاں سے آپ کو جو بھی لاٹری یا جو بھی آپ کہہ لیں اس میں نہیں ہو سکتا. کل تک کی بات ہے. محرم نہ محرم ہمارے سب کانٹیننٹ میں افغانستان کو تو چھوڑیں ہاں بہت بڑا مسئلہ تھا. اب ہمارے علماء ماشاءاللہ نامحرم خواتین کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. نتھنگ رانگ. بے شمار مسلمان ممالک ان میں میں نہیں جانتا انہوں نے اجتہاد کیا نہیں کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو لاٹ آف تھنگس. ہم نے تو انجیکشن تک کو کنڈیم کیا ہوا ہے. سر سید احمد خان خدا کی پناہ ان کو کتنی گالی پڑی. وہ انگلش سکھانا چاہ رہے تھے. ایک ان کی بہت ساری چیزوں میں ان کی تو انٹرپریٹیشن اگر آپ ریلیجن کی سن لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں, آپ کو یقین ہی نہ آئے. یہ مجھے نہیں پتا حقیقی اسلامی معاشرہ اور قحط کا سا عالم ہے. نہ تعلیم ہے, نہ پیٹ بھر کھانا ہے, نہ جابس ہیں. اچھا پھر مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عصر اپنے عہد جس زمانے میں وہ زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے, وہ پورا اترتا ہے کہ تم چاند تک جاؤ گے تو میں مریخ تک جاؤں گا. باقی آپ کے سوال کا جواب آپ اگر بتائیں گے, مجھے 2 دن کا مارجن دیں گے, میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں بولوں گا. پاکستان کے سابق چیف جسٹس ان کی ایک کتاب ہے فرام جنا ٹو ضیا. ضیا بھی اپنی قسم کا مسلمان تھا, ویل میننگ ہوگا میں نہیں جانتا. بہرحال آپ کے سوال کا جواب جو ہے اگر آپ تفصیلی چاہتے ہیں ایکڈیمک چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو پوری طرح دے دوں گا. باقی اللہ مالک ہے.